السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر حفوف احسا، معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، آج بتاریخ 15 جمادی الثانی سن 1434 ہجری مطابق 25 اپریل سن 2013 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں اس بڑے ہال میں ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے تزکیہ نفس۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں خال بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے باطن کی صفائی، اپنے دل کی اصلاح اور اپنے نفس کے تزکیے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگ عام طور سے اپنے دکان کی صفائی، اپنے مکان کی صفائی، اپنے کپڑے کی صفائی، اپنے ظاہر کی صفائی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنے باطن کی صفائی پر بہت کم لوگ ملیں گے جو اس جانب توجہ دیتے ہوں۔ حالانکہ اگر ہمارا باطن پاک صاف ہو، ہمارا دل صحیح ہو جائے تو پھر از خود اس کے اثرات اس انسان پر اور پھر انسانی سماج پر نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہمارا باطن خراب ہے، ہم اوپر سے جتنا بھی ملمہ سازی کر لیں، مثال ہماری بالکل اس انسان کی ہوگی جس کو کینسر ہو، بڑا خوبصورت لباس پہن لے، بہت سارے غاز و پاؤڈر سے اپنے آپ کو مزین کر لے، لیکن حقیقت میں چہرے پر روحانیت نہیں آ سکتی۔ موضوع کی اسی اہمیت کی بنیاد پر آج کے لیے یہ متعین کیا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں سنٹر کے مدیر، ذمہ داران، سنٹر کے دعات اور مبلغین، مشائخ، بالخصوص ہمارے محترم اور محسن مشفق بھائی شیخ عبدالہادی حفظہ اللہ، شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ، اور ان تمام ان کے رفقا اور متعاونین کا، بلکہ کہہ لیجیے ہر اس شخص کا میں شکر گزار ہوں جس نے ادنا سا تعاون بھی دیا ہے اس حسین مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہماری اس مجلس کو کامیاب بنا دے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، رزق حلال میں برکت کا سبب بنا دے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، تزکیہ نفس۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ تزکیہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تزکیہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں؟
تزکیہ نفس کے تعلق سے نبوی منہج کیا ہے، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، کیوں کریں، تزکیہ کے اثرات، ثمرات اور نتائج کیا ہیں، اور بھی باتیں ہوں گی جو ضمناً ہوں گی، اور انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم اس جانب توجہ دیتے ہیں کہ تزکیہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تزکیہ کا لفظ یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر المعانی لفظ ہے، بہت سارے معانی اس کے ہیں، ظاہر اور باطن، اعمال اور افعال، جملہ چیزوں کی اصلاح کے مفہوم کو اپنے اندر یہ سموئے ہوئے ہے۔ عربی زبان میں زے کاف یہ اس لفظ کا اصلی مادہ ہے، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مشتق کے طور پر معنی اس کا ہے صاف کرنا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، بڑھانا، اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو اس لفظ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں تزکیہ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، علماء اسلام نے تزکیہ کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن ان تمام تعریفات کا خلاصہ اور نچوڑ میں اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان ایمان اور شعور کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے نکال کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر ڈال دے، تاکہ وہ نفس انسانی کمال کو، انتہا درجہ کے کمال کو پہنچ سکے۔ یہی عمل کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو، اس لفظ کو اس مفہوم میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اس کا تزکیہ کر لے، اس کو پاک کر لے گناہ کی غلاظت و گندگی سے، تو فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ خود اس پر لوٹے گا، وہ اپنے نفس کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پلٹ کر کے ہر کسی کو جانا اللہ کے پاس ہی ہے، اور رب نے جو جنت بنائی ہے اس کا راستہ نفس کے تزکیے سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے، دل کے اصلاح سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے۔ اگر ایک انسان نفس کے تزکیے کے بغیر، اپنے دل کی اصلاح کے بغیر، دل میں تمام قسم کی برائیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرام کی کمائی ہے، اور تکبر ہے، غرور ہے، تمام آفتیں ہیں، دل کی روحانی بیماریاں ہیں، تو پھر میرے بھائیو اور دوستو، آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ بظاہر دیندار نظر آئیں، لیکن رب کی بنائی ہوئی جنت آپ سے کیا ہو جائے گی؟ بہت دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو گناہ کی غلاظت و گندگی سے کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا، اور اسے پاک صاف کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کے بالمقابل تجزیہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے بتایا کہ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے کیا کر لیا جائے؟ دور کر دیا۔ علامہ زخمشری رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کی تعریف کرتے ہیں ہی العلاء والنمو بالتقوی، انسان اپنی شخصیت کو جلا بخشے، کس کے ذریعہ سے؟ اخلاق حمیدہ، صفات حمیدہ سے متصف کر کے اسے، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈال کر۔ یاد رکھیں، اگر سینے میں انسان کے جو دل ہے اس میں اللہ کا خوف آ جائے تو برائی سے از خود انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل کی اصلاح نہیں ہو پائی ہے، تو قانون جتنے بھی بنا لیجئے، پولیس جتنے بھی بٹھا دیجئے، پہرے جتنے بھی لگا دیجئے، گناہ سے انسان نہیں رکتا ہے، معاشرے کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آیت کریمہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کو جنت کی بشارت بتایا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟
جو ہے پاک کر لیا۔ دوسری آیت ہے یہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے نفس کو کامیابی کی طرف لے گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، اپنے دل کی جس نے اصلاح کر لی۔ اور کیسے؟ اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھا۔ اللہ کے ذکر کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت میں جب بندہ لگے گا تو اس کے دل کی از خود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا کہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ کامیابی اسے ملی من زکاہا، اور ناکامی کسے مل گئی؟ من دساہا، جس نے نفس کو کیا کر دیا؟ آلودہ کر لیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدسیہ کیا چیز ہے؟ ہی النقص بالفجور بالمعاصی، انسان اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اندر کیا کر لے؟ کمی پیدا کر دے، نقص عیوب پیدا کر دے، یہی کیا ہے؟ تدسیہ ہے۔ گویا آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ کا عمل دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک طرف ایک انسان کو مثبت شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، اور دوسری طرف منفی سوچ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نجات دلانی ہے۔ ایک انسان نیکی صرف کرتا چلا جائے، ایک انسان عبادت صرف کرتا چلا جائے، ایک انسان ظاہرداری میں لگ جائے اور وہ برائی سے نہ بچے، حسد سے نہ بچے، غیبت سے نہ بچے، چغلی سے نہ بچے، روحانی بیماریوں سے کہہ لیجئے مختصر یہ کی اگر نہیں بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں حقیقی معنی میں تزکیہ کا جو عمل ہے وہ کامیابی کے نتیجے کو، کامیابی کے مرحلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ ایک طرف اپنے اندر مثبت شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں نیکیاں کر کے، تو دوسری طرف آپ اپنے آپ کو منفی کردار سے اور منفی اعمال سے، ان تمام بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے جو آپ کے دل کو، آپ کے نفس کو پراگندہ کر دیتی ہیں اور اسے ملوث کر دیتی ہیں، ان سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر انسان کی اس دنیا کے اندر دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ہر انسان کی اس دنیا کے اندر میں نے کیا بتایا کہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی مناسب غذا کھائے، معقول آب و ہوا اس کے سامنے ہو، ورزش کی جو ضرورت ہے جسمانی طور سے وہ کرے تاکہ وہ جسمانی طور سے کیا رہے؟ صحت یاب رہے، فٹ فاٹ رہے، مناسب رہے وہ۔ اور دوسری ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ روحانی، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور اس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ کے یہاں جسمانی طور پر آپ کے خوراک میں کوئی کمی ہے تو آپ کا جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے یہاں روحانیت کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے تو اس کی ضرب آپ کے ایمان پر پڑے گی، آپ کی آخرت پر پڑے گی، آپ کی جنت آپ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر جسم کمزور ہو گیا تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اگر آپ کی روحانی طاقت کیا ہو جائے؟ آپ کی کمزور ہو جائے تو اتنا جتنا نقصان ہوتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان جسمانی طور سے کمزور ہو جائے، ایک انسان اگر جسمانی طور سے کمزور ہو جائے تو بسا اوقات وہ بیماری کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے کہ ایک انسان کو اگر بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ کیا نام ہے؟ اس سے ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی اعتبار سے آپ کی روحانیت پہ، آپ کے ایمان پہ ضرب آ رہی ہے، آپ کے روحانیت پر ضرب آ رہی ہے تو پھر اس سے آپ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن کامیابی کسے ملے گی؟ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی جناب میں کیا ہوگا؟ حاضری دے گا۔ قلب سلیم کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہوگا صحیح معنی میں، جس دل میں ایمان صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کین و کپٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کبر و غرور کا سایہ وہاں نہیں ہوگا، حسد اور دنیا کی تمام جو لعنتیں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اگر ایسا دل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بشارت دے رہا ہے کہ پھر ایسی صورت میں رب کی بنائی ہوئی جنت آپ کے لیے، آپ کا انتظار کر رہی۔ میرے بھائی اور دوستو،
میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے کرسچن برنارڈ، اس نے کہیں لکھا ہے، وہ شخص پہلا انسان ہے جس نے انسانی دل کو، ایک انسان کے دل کو دوسرے انسان کے سینے میں فٹ کیا ہے۔ میڈیکل سائنس آج بہت آگے جا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ دنیا اس طرف بھی توجہ دے رہی ہے کہ پلاسٹک کا دل بنا دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میڈیکل سائنس کو پلاسٹک کا دل بنانے کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ صرف بلڈ کو سپلائی نہیں کرتا ہے بلکہ بہت کچھ ہے، وہی مرکز ہے جہاں سے انسان برائی یا جہاں سے انسان کیا کرتا ہے، بھلائی کو سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک دوسرا سائنٹسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے، وہ لکھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو دل ہے اس کی اصلاح موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ نہیں ممکن ہے۔ سائنس کے ذریعہ پلوٹونیم کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی دل کے لیے ضرورت ہے تزکیے نفس کی، حقیقی معنی میں اپنے نفس کے اصلاح اور سدھار کی ضرورت ہے، اور اگر ایک انسان ایسا کر لے گیا تو پھر دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی کیا ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک کسان ہے، ایک کسان پودینہ بوتا ہے یا کوئی اور چیز، دھنیا لگاتا ہے، گوبھی لگاتا ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے آپ، لیکن جو اس کا مقصود ہے، جس پودے کو اس نے اگایا ہے، اس پودے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، گھاس مختلف نوعیت کی، اس میں گھاس میں اگر وہ کھاد ڈالے گا تو جو جس چیز کو اس نے اگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگ کر کے اس کی ساری طاقت کو کیا کر لے گا، کھینچ لے گا۔ لیکن ایک عقل مند کسان کیا کرتا ہے، دوسری چیزوں کو نکال کر کے وہاں سے پھینک دیتا ہے تاکہ ساری انرجی کہاں پر خرچ ہو، اسی پودے پر مرکوز ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، کسان کے اسی عمل کو قرآن کی زبان میں کیا کہا جا سکتا ہے، تزکیے نفس کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ کسی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے گناہ پر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی اور برائی دونوں کی تمیز دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے کی کیا کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے۔ اب بھلائی اور برائی کی اس جنگ میں اگر ایک انسان بھلائی کا ساتھ دیتا ہے اور برائی کو ترک کر دیتا ہے، اپنے یہاں سے جو کچھ بھی معصیت کے کام ہے دھیرے دھیرے ان کو چھوڑتا ہے، ان کو توبہ کرتا چلا جاتا ہے، اور بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا چلا جاتا ہے، انسان کا یہی عمل قرآن کی زبان میں کیا قرار پائے گا، تزکیے نفس قرار پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھیے، واضح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو احسن تقویم، جو سب سے بہترین شکل و صورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند پرند بنایا، آسمان زمین بنائی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، ان سارے احسانات کو سامنے رکھ کر کے اگر ایک شخص اللہ کی عبادت میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اپنے دل سے شرک و بدعت کو نکال دیتا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اپنے نفس کا کیا کرنے والا ہوا، تزکیہ کرنے والا ہوا۔ اور اگر اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ان چیزوں میں لپت کر دیتا ہے، تو پھر تزکیہ کے عمل سے وہ کہاں ہو گیا، بھٹک گیا، اور بربادی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تزکیہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ جس طرح سے انسان جب بیماری ہوتی ہے، کوئی غلط چیز جراثیم آتی ہے تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے ہاں جب برائیاں آتی ہیں، برائیاں پنپتی جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ دھیرے دھیرے اس کا دل کیا ہوتا جاتا ہے، خراب ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ناطے سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی وہ نفس انسانی کی اصلاح پر، اس سینے کے اندر جو پایا جانے والا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تزکیے کی طرف اور اس کے اصلاح کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کیا کیا ہے، دھیان دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ لوگوں
انسانی جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے جسے آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دل کا نام دیتے ہیں۔ وہ اگر خراب ہو گیا تو پھر سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے انسان کا؟ اگر وہ فساد کا اڈا بن گیا، اگر وہ برائیوں میں لپت ہو گیا تو شیطان وہیں کبڈی کھیلتا ہے۔ لیکن اگر اس دل کے اندر ایمان ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور نیکیاں ہیں، دیگر کام ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، تو پھر وہیں سے خیر کے سارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ پھوٹتے ہیں۔ خیر کے سارے دروازے میرے بھائی اور دوستوں وہیں سے کھلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب وہ درست ہو گیا تو سارا معاملہ درست چلے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک والعاذاء جنودہ، دل یہ بادشاہ ہے اور جسم کے سارے اعضاء لشکری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دل یہ بادشاہ ہے، جسم کے سارے اعضاء یہ کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ لشکر۔ اگر دل آپ کا ٹھیک ہے تو لشکر سارا جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلے گا، لیکن اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائیوں اور دوستوں ساری چیز خراب ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ نفس، ایک انسان کا نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کی 2 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، جب انسان کا دل تزکیہ کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو پھر وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کے لیے جنت کی کیا کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بشارت دے رہا۔ لیکن وہی نفس جب شرکس ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی وعید اور دھمکی سناتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کے ہاں انسان کا نفس ہے، اور اس کے بعد بیچ میں دل ہے، اور اس کے بعد روحانیت ہے۔ یہ دل آپ کا جس قدر نفس سے جڑتا جائے گا اسی قدر شیطانی بنتا چلا جائے گا، اور یہ دل آپ کا جس قدر روح سے جڑتا جائے گا اسی قدر اس دل کے اندر اللہ کا خوف کیا ہوتا جائے گا؟ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہیں، جو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں، اگر انسان کے دل میں تاریکی آ جائے، شیطان کا بسیرا ہو جائے، نفس کی پرستش ہو جائے، نفس کا انسان پجاری ہو جائے، جو نفس کہے وہ کرنے لگے، شرعی قوانین اور ضوابط سے آزاد ہو جائے، تو پھر ایسے انسان کے دل میں جو تاریکی ہوتی ہے وہ آنکھ کی تاریکی سے کہیں زیادہ خطرناک تاریکی ہوتی ہے۔ پھر وہ ظلمت ایسی ظلمت ہوتی ہے کہ انسان کو لے جا کر کے اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، اور جب بھلائی کرتا ہے تو جی ہاں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح اور اپنے نفس کے تزکیے پر توجہ دینی چاہیے، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں، اس کے بغیر رب کی بنائی ہوئی جنت نہیں مل سکتی۔ تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا نفوس کا تزکیہ کرنا، دلوں کا کیا کرنا؟ اصلاح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی۔ قرآن مجید کی بہت مشہور سورہ ہے سورہ اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اسے مل گئی جس نے اپنے نفس کا اصلاح کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور اپنے اندر اپنے باطن کو کیا کر لیا؟ جلا بخش دیا۔ اور آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے آسمان سے نازل کیے تھے اس میں بھی اس بات کی تاکید موجود ہے، اور اسی بات کی تاکید حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی آسمان کی صحیفوں کی شکل میں یا توریت کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اسی بات کی تاکید کی کہ جا کر کے اپنے ماننے والوں کو، انسانوں کو انسانیت کا درس دیں، ان کے دلوں کی اصلاح کر دیں اور ان کے نفس کی تطہیر اور ان کے نفس کا کیا کر دیں؟ تزکیہ کر دیں۔ قرآن مجید پڑھیے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے اذهب الى فرعون فانه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دل اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے، تزکیہ نفس سے محروم ہو جائے، دل کی اصلاح سے انسان کیا ہو جائے؟ بہت دور ہو جائے، تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ باغی اللہ ہی کا نہیں، اللہ کے بندوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے فرعون جیسے ظالم کے پاس، کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے؟ تاکہ وہ فرعون کیا کر لے؟ اپنے نفس کی اصلاح کر لے، تاکہ فرعون کو تزکیہ نفس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام طریقہ بتا دیں، اسے تزکیہ نفس کے لیے اس کو تاکید کر دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بتا رہا ہے۔ اب آپ ذرا خود ہی غور کریں کہ اگر نزول کتب سماعیہ کا مقصد نفوس کا تزکیہ ہے، اگر بعثت انبیاء کا مقصد نفوس کا تزکیہ ہے، تو پھر نفوس کے تزکیے کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی آتے ہیں، مقصد ان کا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، تزکیہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، لوگ اور آئے تھے، قوم کے بڑے لوگ آئے تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں محبوبانہ انداز سے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ پلا رہا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ کتنا اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اندھا آدمی آیا تھا، اس نے توجہ نہیں دی، شاید وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا۔ تو گویا نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح، باطن کی اصلاح، اپنے قلب کی تطہیر، یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بلکہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مقصد اس کا بھی کیا ہے؟ اس دینی مجلس کا انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے نکال دیا جائے، اس کے دل کی کیا کر دی جائے؟ اصلاح کر دی جائے، اس کے اندر ایمان اور توحید، شرک اور کفر اور بدعت کی جگہ پر اس چیز کو کیا کر دیا جائے؟ اسے سمجھا دیا جائے۔ یہی مقصود ہے تمام زندگی کا، تمام دعوت کا، جد و جہد کا خلاصہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ایک طرف، اور دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ اکبر، کیا مقصد ہے؟ اللہ کا نبی سیدنا خلیل خود اس دعوت پر لگے ہوئے ہیں، اس کام پر لگے ہوئے ہیں اپنے ماننے والے متبعین کے لیے، لیکن دعا بھی اس بات کی کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک باپ اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے سوچتا ہے کہ میں نے بیٹے ہی کو نہیں، میں نے پوتے کو بھی سنبھال دینا ہے، تاکہ ہمارا خاندان نیکی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دعا اس بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ان میں ایسا نبی بھیج جو ان کے نفسوں کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، قرآن پڑھیے، اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، مقصد وہی تاکہ ہماری آیتیں پڑھیں اور تمہارے نفسوں کی، تمہارے دل کی اصلاح کر دے۔ تمہارے لیے ہم نے اس دعا کو، تمہاری دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام انبیاء کی زندگی کا یہی مقصد۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دی وہ انسانی دلوں کی تطہیر تھی، انسانی دلوں کی اصلاح تھی، نفوس بشری کا تزکیہ تھا، اس کا اصلاح تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाई इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि हमने भेजा नबी उम्मियों में उन्हीं में का, ताकि वो कुरान मजीद की आयत पढ़ करके उन्हें सुनाए और उनके दिल का क्या कर दे, उनके नफ्सों का क्या कर दे, तज़किया कर दे। इस आयत में एक चीज़ गौर करने की है, वो ये है कि इस आयत करीमा के अंदर भी और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरी सूरतें जो दूसरी आयतें हमने मुख्तलिफ मकामात की आपके सामने पढ़ी, उसमें भी कहीं पर आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किये नफ्स को पहला नंबर नहीं दिया है। किसी आयत में दूसरे नंबर पर जिक्र है तो किसी आयत में उसका जिक्र कहाँ जा रहा है, तीसरे नंबर पर जा रहा है। माना इसका क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा के अंदर फरमा रहा कि हमने अपने महबूब पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि उन पर अल्लाह की आयत पढ़ करके सुनाए और उनके नफ्सों का तज़किया करे, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। मेरे भाई और दोस्तों, तीन बातें इसमें इस आयत के अंदर ज़रूर कही गई हैं कि नबी, आखिरी नबी के दुनिया में मबूस होने का मकसद, भेजे जाने का मकसद तीन चीज़ें थीं: कुरान मजीद की तिलावत, नफूस का तज़किया और किताब व हिकमत की तालीम। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपके सामने ये बात वाज़ेह होने में देर नहीं लगेगी कि असल टारगेट, असल मकसद था दिल की इस्लाह। और रहा मसला कुरान मजीद की तिलावत, रहा मसला कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र, तदब्बुर, फ़हम, किताब व हिकमत की तालीम, तो ये दोनों चीज़ें ये वसीले की अहमियत रखती हैं, वसीले की हैसियत रखती हैं। गोया कुरान मजीद पढ़ करके क्या किया जाएगा, असल मकसद क्या था? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मबूस होने का असल मकसद ये था कि लोगों के नफ्स का क्या कर दें आप, तज़किया कर दें, उनके दिलों की क्या कर दें, इस्लाह कर दें। इसलिए कि जब दिल बिगड़ जाएगा तो सारा मामला क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, सारा मामला एक इंसान का क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ और गौर करने की मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आयतों के अंदर तज़किये नफ्स का जिक्र पहले मकाम पर नहीं किया है, बल्कि तज़किये नफ्स का जिक्र या तो दूसरे नंबर पर किया है या फिर लास्ट में किया है। दरअसल अगर एक शख्स नफ्स के तज़किये के बग़ैर कुरान मजीद को पढ़ेगा, नफ्स के तज़किये के बग़ैर किसी और चीज़ को करेगा, तो उसका हकीकी फ़ायदा जो उसको होना चाहिए वो हासिल नहीं होगा। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। कुरान मजीद को जब अल्लाह की किताब को एक इंसान तिलावत करेगा तो उससे उसका दिल क्या होगा, नरम पड़ेगा, दिल के अंदर सख्ती पैदा हो जाती है। और उस सख्ती को अगर किसी चीज़ के ज़रिया बदला जा सकता है तो उन चीज़ों में से एक अहम तरीन चीज़ है। वो क्या चीज़ है मेरे भाई और दोस्तों? कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिया इंसान का दिल नरम होता है। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि एक इंसान कुरान मजीद को समझता नहीं, मुजर्रद तिलावत से तो सवाब समझ में आता है, लेकिन उससे दिल मुतासिर होने का क्या माना होता है? तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब एक मुसलमान, एक मोमिन कुरान मजीद को इस तसव्वुर के साथ, इस अक़ीदे के साथ, इस नज़रिए के साथ पढ़ेगा कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है जो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन के ज़रिए आया, और उसी कलाम को वो अपनी ज़बान से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो एक रिश्ता रूहानी बनेगा और यकीनी माने में इस इंसान का दिल क्या होगा, मुतासिर होगा। और मैं बढ़ करके कहना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत अपने नफ्स के तज़किये के बग़ैर करने लगे और इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर करने लगे और नफ्स का तज़किया ना हो, नफ्स के अंदर गलासत व गंदगी भरी हो, तो फिर आपको नज़र आएगा कि कुरान मजीद की आयत को खराज चढ़ा चढ़ा करके शिर्क व बिदअत की दलीलें फराहम की जाएंगी। जी हाँ, आज दुनिया को देखिए, एक गलत अक़ीदे का इंसान, नाम लेना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जब कुरान पढ़ता तो उसको अपने मकतब फ़िक्र की सारी दलीलें नज़र आती, ईसाई हो, मसीही हो, शिया हो, बरेलवी हो, फलान हो। यही वजह है, इसलिए कि उसने अपने दिल का तज़किया किए बगैर कुरान मजीद को पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था। आमिना के लाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही तबलीगी निसाब था अल्लाह के रसूल का, यही तज़किये नफ्स का निसाब था अल्लाह के रसूल का, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके ज़रिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसानी समाज का, उस इंसानी मुआशरे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की थी, जो मुआशरा शिर्क में डूबा हुआ था, जो मुआशरा कुफ्र में डूबा हुआ था, जो मुआशरा बेहयाई में डूबा हुआ था, जो मुआशरा गुनाह करता नहीं था बल्कि गुनाहों को क्या करता था,
ایجاد کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی کیا کری ہے؟ اصلاح کری ہے، اس معاشرے کی طرف توجہ دی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے دلوں کی اصلاح کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی ہے، اور ایسے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی اصلاح فرمائی، ایسے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی تطہیر فرمائی، ان کے نفوس کی تربیت کی کہ پھر وہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر امت کے لیے، انسانیت کے لیے مثال بن گئے۔ چلتے زمین پر تھے لیکن آسمان سے ان کے جنتی ہونے کی کیا آتی تھی؟ بشارتیں آتی تھی۔ وہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، قرآن مجید کی تعلیم سے، قرآن مجید کے زیور سے جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ کیا تو پھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور جب دل کی دنیا بدل گئی تو وہ پھر میرے بھائی اور دوستو آج خود بدل گئے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ تزکیے کے نام پر بہت سارے خرافات کرتے ہیں، تزکیے کے نام پر لوگوں نے مختلف چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور تزکیے کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں گے، انسانی تاریخ کو بھی پڑھیں گے، دنیا کے اندر پائے جانے والے دیگر مذاہب کو بھی اگر دیکھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہر مذہب میں تزکیے نفس کی اہمیت دی گئی ہے۔ ان کے ماننے والوں نے تزکیے نفس کی طرف اپنے ماننے والوں کو توجہ دلائی، لیکن ناکامی رہی ان کے حصے میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک برتن خود نجس ہو تو اس میں ڈالی جانے والی چیز کیا پیدا ہوگی؟ چونکہ ان کا نظریہ ہی، ان کا عقیدہ ہی، ان کی سوچ ہی غلط تھی۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو طریقہ دیا تزکیے نفس کا، دل کی اصلاح کا، وہ طریقے اتنے زیادہ سخت تھے کہ ان میں کی اکثریت دین سے ہی برگشتہ ہو گئی۔ کچھ مجنونی طبقہ تھا جو اس طرف چل پڑا، اور وہ کھلا ہوا ننگا دھڑنگا شیطان کی شکل میں کسی ندی کے کنارے اگڈ کے نام پر، کسی کمبھ کے نام پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے وہ طریقہ نہیں دیا۔ اسلام نے طریقہ دیا کہ تزکیے نفس کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑا جائے، سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، ان کو نپٹاتے ہوئے اپنے نفس کی آپ کو کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ مذہب اسلام نے جو تصور اور نظریہ دیا تزکیے نفس کے تعلق سے، وہ نفس کے کچلنے کا نہیں ہے کہ نفس کو بالکل کچل دیا جائے، نفس کو بالکل مار دیا جائے، بلکہ ایک انسان، میں نے جیسا کہ کہا کہ تزکیے نفس کا مفہوم جو اسلام میں ہے کہ ایک طرف برائی سے رکا جائے اور دوسری طرف اپنے آپ کو بھلائی کے زیور سے کیا کیا جائے؟ دھیرے دھیرے آراستہ اور پراستہ کیا جائے۔ ہمیں شکایت بھی نہیں ان لوگوں سے، نہ میں اس میں ٹائم دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے تعلق سے زیادہ جو ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق بہت دور ہیں ہم سے، لیکن شکایت ہمیں ان لوگوں سے ضرور ہے۔ شکایت ہمیں ان لوگوں سے ضرور ہے جنہوں نے مذہب اسلام کو، جو دین ایک تھا، جس کا نبی ایک تھا، قرآن ایک تھا، کعبہ ایک تھا، مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بنا دیا، اور تزکیے نفس کے تعلق سے ان لوگوں نے مختلف نصابیں تیار کر ڈالی، مختلف فارمولے بنا دیے، جو سارے کے سارے فارمولے نبوی منہج سے ہٹ کر کے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی زندگی کے ہر میدان میں کی ہے۔ تزکیے نفس کے تعلق سے، دلوں کی اصلاح کے تعلق سے کوئی اور طریقہ ہم کر بیٹھیں، بدعت اور خرافات ہماری زندگی میں آ جائیں، تو پھر اس سے تزکیے نفس نہیں ہوگا، بلکہ نفس ہمارا اور کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، ہمارا نفس اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ہر ممکن یہی کوشش ہونی چاہیے، ہر ممکن ہماری یہی توجہ ہونی چاہیے کہ کوئی کام ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں ایسا نہ ہو جائے جس کی بنیاد پر ہمارے اچھے بھلے اعمال بھی کیا ہو جائیں؟ خراب ہو جائیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج لوگوں نے تزکیے نفس کے تعلق سے غیر قوموں کی طرح وہی حرکتیں، درگاہیں، مزار، خانقاہیں اور انسانوں سے کٹ کر کے ہو ہا کی ضربیں اور نہ معلوم کیا کیا چلے، اور فلاں ولی بننے کے نام پر اور کس کے نام پر کوئی بھوک اور پیاس، کوئی سوکھی روٹی کھانا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے طریقے باطل ہیں۔ طریقہ پھر کیا ہے اسلامی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تزکیے نفس کے تعلق سے یا دل کے اصلاح کے تعلق سے آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی کہ آخر وہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو رسالت کے بعد کی زندگی ہے، 23 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارا، 10 سال مدینہ میں۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے نفوس کی تزکیہ کیا،
ان کے دلوں کی صفائی کی مختلف انداز اور مختلف طریقے اپنائے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، نصاب جو کچھ تھا رسول کے پاس وہ رب کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب قرآن کی شکل میں یہی تعلیمی نصاب تھا، یہی تبلیغی نصاب تھا، یہی تزکیہ نفس کا نصاب تھا۔ اور اسی نصاب سے میرے بھائیوں اور دوستوں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دلوں کی اصلاح جو آپ نے کی، سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دیا، اور سب سے پہلے اس دل کے اندر عقیدہ صحیح کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، آپ نے اس دل کے ان دنوں کے اندر شرک و کفر کی جگہ پر اللہ کی توحید کو بٹھانے کی کیا کری تھی، کوشش کی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں میں رک کر کے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب تزکیہ نفس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے بیانات سن رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی پریشانی بھی بہت عجیب ہے، بیماریاں جو غیروں کی تھیں ہمارے اندر آ گئیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جذبہ تو بھڑکے گا، لیکن ایک انسان کو کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کرے یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اگر مریض کے علاج کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر قبرستان آباد کر دیں گے۔ آپ بندوق چلانا نہیں جانتے ہیں اور بندوق کو اٹھا لیں، بندوق چلا دیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ نبوی منہج کیا تھا، اور نبوی منہج کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ 2 لفظوں میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوی منہج تزکیہ نفس کے تعلق سے یہ تھا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے پہلے آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک انسان کا عقیدہ غلط ہو، ایک انسان کی زندگی میں بدعت ہو، ایک انسان کی زندگی میں خرافات ہو، ایک انسان کی زندگی میں رسم و رواج ہو غیر قوموں کی، یقین مانیں ایسا انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے نفس کو کیا کر لے گا، اور گندہ کر لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، تم اس بات کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرو کہ بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ صحیح عقیدہ جب تمہارے اندر ہوگا اور پھر تم تزکیہ نفس کے تعلق سے اس میں کوئی چیز ڈالو گے اس برتن کے اندر، تو اس کا نتیجہ بھی، اس کا ثمرہ بھی تمہارے سامنے اچھا آئے گا۔ عقیدے کی جب تم اصلاح کر لو، اپنے نفس کی اصلاح کے تعلق سے اگر اپنے نفس کے تزکیہ چاہتے ہو، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہو، تو پہلے اپنے عقیدے کی کیا کر لو، اصلاح کر لو۔ کہاں کمی ہے، کہاں سیندھ لگا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے عقیدے میں کہاں خرابی ہے، کتابیں پڑھیے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے رجوع کیجئے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد اپنے عقیدے کے کیا کریے، اصلاح کیجئے۔ اور جب عقیدے کی اصلاح آپ کی ہو جائے تو پھر تزکیہ نفس کے لیے دوسری بنیادی ضرورت ہے عبادت۔ اور عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام کی تمام، ساری کی ساری عبادتیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں اس کے اندر کیا ہو جاتی ہیں، داخل اور شامل ہو جاتی ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادتیں کتاب و سنت کے دائرے میں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو تزکیے کے نام پر کوئی ایسی عبادت کریں جس کا تعلق بدعت سے ہو، جس کا تعلق خرافات سے ہو، جس کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہو جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا بلکہ تجزیہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے نفس کو اور ہی زیادہ کیا کر دو گے، آلودہ کرو گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عقیدے کی اصلاح کے بعد نفس کے تزکیے کے لیے، انسانی دل کی اصلاح کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے، صلاح، 5 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا کیا کر لیا، تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، گویا نماز یہ ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ سے کیا بنا دیتی ہے، قریب کر دیتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، نفس جو اس کا سخت تھا جب وہ نرم پڑ جائے گا، تو پھر اس کے دل کی اصلاح اور اس کے نفس کی اصلاح کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ بے حیائی سے اور آپ کو منکرات سے کیا کرے گی، روکے گی۔ اور بھی آیات ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
متعدد آیات ہیں میرے بھائی اور دوستوں. اور نماز میں نے آپ سے کہا کہ 5 وقتہ نماز، اور اس کے بعد اگر ایک انسان تہجد گزار ہو جائے، رات کی تاریکیوں میں اپنے گناہ کو سوچ کر کے انسان اللہ کی جناب میں اٹھ جائے، تو پھر اس کو اپنے نفس کے تزکیے میں اور زیادہ کیا ملے گی؟ مدد ملے گی، اور اس کو زیادہ توفیق حاصل ہوگی، اور ایک انسان اس میں اس کو لذت بھی ملے گی. یاد رکھیں، اگر ایک انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اور جب ایک انسان کو عبادت میں مزہ آنے لگے تو پھر جان لیجئے کہ اس کا نفس وہی ہو گیا جسے شریعت کی زبان میں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. اور اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے حیا بھی نہیں، شرم بھی نہیں، ضمیر اس کا جھجھوڑتا بھی نہیں ہے، تو جان لیجئے کہ اس کا نفس تزکیہ کے بجائے لپت ہو چکا ہے گناہوں میں اور خراب ہو چکا ہے، اور اس کے اندر سے ضمیر اور احساس سارا کا سارا کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عقیدے کے بعد باری آتی ہے عبادت کی، اور عبادت میں سب سے اہم درجہ کیا چیز ہے؟ نماز کا سہارا لے. 5 وقتہ نماز پہلے پڑھے، اور اگر اللہ کی توفیق ہو تو وہ تہجد بھی پڑھے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نماز کے بعد باری آتی ہے کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ واجبی زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفلی صدقات و خیرات کی شکل میں ہو. ایک انسان کے نفس کو اپنی اصلاح کرنے میں، اپنے نفس کی تزکیہ کرنے میں ایک انسان کو اس سے مدد ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ایک انسان مال کو خرچہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے. مال کے تئیں جو محبت ہونے کی بنیاد پر انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے، وہ سختی اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے. وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اگر ایک شخص انسان اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ کے راستے میں مال دینے سے جہاں مال میں تزکیہ ہو جاتا ہے، وہیں انسان کے نفس میں بھی تزکیہ کرنے کے لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. تو مال اللہ کے راستے میں جب دے گا ایک انسان تو اس سے کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کی طرف لپکے گا، اور جب اللہ کی طرف لپکے گا دنیا کی محبت اس کے اندر کم ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اپنے نفس کی اصلاح اس کے لیے کیا ہوگی میرے بھائی اور دوستوں؟ ممکن ہو سکے گی. آپ عبادات جو فرائض ہیں ان میں سے روزہ ہے. روزے کو لے لیجئے. میں مختصر اگر کہوں تو دین کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ آپ کے نفس کا کیا ہو جائے؟ تزکیہ ہو جائے. روزہ ایک انسان جب رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں ایک انسان اپنی نگاہ کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. اپنے روزے کو خراب نہ ہو جائے. کسی نے کہا یہ ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، کہتا بھائی میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ. روزہ یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. حالت روزہ ایک انسان بیہودہ کلامی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کان کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کام اس کے روزے کو کیا کریں؟ خراب کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع، اگر کسی کے پاس شادی کے تعلق سے جسمانی قوت تو ہے لیکن مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے گا. فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ڈھال بنے گا، اس کی نفس کی تہذیب کرے گا. تو ایک انسان جو بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، نفس کے اندر بہت سارے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ناک کی حفاظت کرتا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسے یہ احساس بھی دلاتی ہیں کہ اسلام کا روزہ جو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے ایک انسان نے قبول کیا ہے، وہ روزہ جو زندگی کا روزہ ہے. اور جو حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پی کر کے ہم روزہ توڑیں گے، اس روزے کی بھی ہمیں حفاظت ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ضروری ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے جہاں ضرورت ہے نماز کی، جہاں ضرورت ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، وہیں پر آپ کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ آپ
کثرت سے نفلی روزے رکھیں. یہ روزے آپ کے لیے بہت ہی مفید بنیں گے اس کام کے تعلق سے کہ آپ کے نفس کی اور آپ کے دل کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے. اللہ کے گھر کا حج، فقیری کا بھیس بنا کر کے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے، قبر کی 2 چادریں پہن کر کے، بال بچوں سے بھی جدائی اختیار کر کے، پیسہ خرچ کر کے ایک انسان جب اللہ کے گھر آتا ہے تو پھر کس لیے آتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی اس سے پیدا ہوتا ہے. اگر ایک انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اس سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے دل کی اصلاح کیا ہو جاتی ہے؟ روحانیت کے زیور سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کے بدولت اپنے نفس کی، اپنے دل کی کیا کر لیتا ہے؟ اصلاح کر لیتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ شاعر اللہ میں سے درگاہیں نہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں جہاں لوگوں نے بیٹھ کر کے لوگوں کے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کا جو ہے کیا کر لیا ہے؟ پورا انتظام کر لیا ہے. وہاں کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کی گاڑھی کمائی کی دولت وہ ہڑپ کر لیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کو اسلام نے فریضے کی شکل میں آپ پر لاگو کیا ہے. لیکن وہیں پر اور بھی عبادت ہے جو فرض اور واجب نہیں، لیکن ان کی اہمیت ہے. اگر ان چیزوں کو آپ اپناتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے نفس کی اصلاح میں اور اپنے دل کی اصلاح میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اللہ کا ذکر. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر جب کثرت کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے تو کثرت ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کا راہی بن جاتا ہے انسان. اللہ سے اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور انسان کثرت ذکر کی بنیاد پر جب تک وہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، گویا وہ نیکیاں، کرنسی آخرت کی گننا ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر جب کرتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کا ذکر جب کیا جائے گا تو دل بھی متاثر ہوتا ہے اور ایمان بھی اس کا کیا ہوگا؟ متاثر ہوتا ہے. تو ایک انسان کو کثرت سے اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنی چاہیے. اور اپنے آپ کو بے جا کاموں کے اندر، جو سیریل کے نام پر اور خبروں کے نام پر، نامعلوم کن کن خرافاتوں کے نام پر، جہاں ہم بیٹھ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور عزت و شرافت پر جہاں بٹا لگ جاتا ہے، ان تمام جگہوں سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اگر آپ لگائیں گے تو پھر اس سے آپ کا نفس امارہ کے بجائے کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ بنے گا، اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی کیا ملے گی؟ توفیق ملے گی. میرے بھائی اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ ذکر ہی کی قبیل سے دعا ہے. ایک انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ. رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی اصلاح کر لے، اے اللہ ہمارے نفس کے تزکیہ کر دے، اس کی اصلاح کر لے، اس کو صحیح راستے پر لگائے رکھ. آپ کو معلوم ہے کہ قلوب العباد بین اصابع الرحمن ہے. بندے کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے. ایک انسان کا دشمن، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن. انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں. کون بتائے گا کون کون؟ ایک دشمن ہے جو باہر ہے، وہ ہے شیطان، اور ایک دشمن ہے جو اندر ہے، وہ کون ہے؟ اس کا نفس. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس پر ہم کیسے قبضہ کریں گے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی اور دوستو کہ ایک سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اذا ذکر اللہ خنسا، شیطان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے کرنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، یوسوس فی صدور الناس، ہر انسان کے دل میں شیطان وسوسہ کرتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ انسان کو شیطان مجبور کر کے گناہ کروا نہیں سکتا. ہم اور آپ گناہ پر مجبور نہیں ہیں، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم نے نیکی کے مقابلے میں بدی کو اپنایا یا بدی کے مقابلے میں ہم نے
نیکی کو اپنایا، نیکی کے مقابلے میں بدی کو اپنایا، اپنے نفس کو ہم نے کیا کر دیا؟ لپت کر دیا. اور بدی کے مقابلے میں جب ہم نے نیکی کو اپنا لیا تو ہم نے اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لیا. قیامت کے دن شیطان اللہ کے سامنے یہ کہہ کر کے بری ہو جائے گا کہ اے اللہ، ہم نے ان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، انہیں ہم نے مجبور نہیں کیا تھا. لیکن کون انسان شیطان کے وسوسے کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے؟ وہی جس کا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ نفس سے یا روحانیت سے؟ جس کا دل روحانیت سے جڑا ہوا ہوگا، دعا سے جڑا ہوا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہوگا، عبادت و ریاضت اور اللہ کی صحیح بندگی سے جڑا ہوا ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایسے انسان پر شیطان کا وسوسہ کارگر نہیں ہوگا. لیکن جب انسان دن بھر بیٹھ کر کے جو ہے ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر اور مختلف خبروں کے بہانے گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، اور جب آئے گا نماز میں تو سجدہ ریز ہو کر کے کہے گا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ میرے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، میرے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، اور پھر پلٹ کر کے جائے گا، دیکھے گا کیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر ایسے انسان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایسا انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا، بلکہ نفس کے تزکیے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں. اور جب اللہ کے ذکر میں اگر آپ اپنے آپ کو لگا دیں گے تو پھر ایسی صورت میں نفس پر جو گرفت ہے آپ کی، وہ کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی. آپ نفس کے بندے نہیں بنیں گے. سب سے بڑی بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کے لیے کہ ایک انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں، رسول کی پیروی میں، تابعداری میں اپنے آپ کو لگا دے. نفس کی پیروی جو انسان کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے، اپنے دل کی اصلاح وہ کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں ضرورت ہے آپ کو عبادتوں کی، وہیں ضرورت ہے آپ کو تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے ذکر کی، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت ہے کس بات کی کہ آپ اللہ سے اس بات کی دعا بھی کریں. اور خاص طور سے جو قبولیت کے اوقات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ایک انسان ان اوقات میں اللہ سے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے نفس کے تزکیے کا، اپنے دل کی اصلاح کی بھیک مانگے کہ اے اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، اور اس دل کو تو اپنی بندگی پر کیا، اپنی اطاعت پر کیا کر دے، لگا دے. ورنہ ایک انسان کب بگڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں اور دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو دل کی جو روحانی بیماریاں ہیں جتنی بھی، ان کے بیان کا یہاں موقع نہیں، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دور رکھنا ہوگا. ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعہ اور ایک ایک گناہ کو چھوڑ کر کے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے جانا ہوگا. ورنہ ایک طرف آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، سینے میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اور یہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی بھی ہے، اور مال مفت دل بے رحم، اور نامعلوم کہاں کہاں اس کا خرچ بھی ہے. یہی نہیں، دین کے نام پر آپ اپنا پیسہ بدعت اور خرافات کے رواج دینے میں بھی لگا رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، پھر ایسی صورت میں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے نفس کی اصلاح میں، آپ کے نفس کے تزکیے میں، آپ کے دل کی اصلاح میں اور چیزیں یہ رکاوٹ پیدا ہو جائیں گی، بلکہ یہ چیزیں اور فساد کا باعث ہو جائیں گی. اس لیے ایک انسان کو اگر اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ یہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے باطن کو ٹھیک کرے، یہ ہر انسان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گناہوں سے نفرت کرنی ہوگی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اچھا شعر کہا ہے: تفن اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خیر فی لذت من بعدها النار. اللہ اکبر. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ میں بھی لذت ہے، لذت پاتا ہے، لیکن چند منٹوں کی لذت کے مقابلے میں اگر عقل سے کام لیوے تو ذرا سوچے کہ ہمیشہ کے لیے عزت و شرافت کا بٹا لگ جاتا ہے. انسان کی خاندانی وجاہت، پرسنالٹی، زندگی بھر کا معاملہ، ایک معاملہ لیکیج ہو جائے، سارا کا سارا دھڑام سے گر جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بڑے بڑے منتری، منسٹر، زندگی پوری گزاری، حیثیت بنائی، جب پتہ چل گیا معاملہ ایسا ہے، فلان ہے، تو سارا کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، شاعر کہتے ہیں کہ انسان لذت
बड़े बड़े गुनाह करके खूब हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस गुनाह के बाद उसके हिस्से में क्या आता है? नंगोआर के अलावा कोई चीज़ नहीं आता है। और इंसान ऐसी लज्जत हासिल करने के बाद क्या फ़ायदा उस इंसान के लिए जिसके बाद अल्लाह की बनाई हुई आग मौजूद हो जहन्नम की शक्ल में, नारन तलज़्ज़ा ला यसलाहा इल्ला लश्क़ा। बदबख्तों को उसमें, गुनाहों को उसमें, जिन्होंने मुख्तलिफ गुनाह न शर्मगाह की हिफाजत की, न ज़ुबान की हिफाजत की, न आँख की हिफाजत की, न कान की हिफाजत की, दीन के नाम पर बड़े भारी बातें हुई। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे कहा जहाँ दीनी कास आप करें वहीं ज़रूरत है कि नफ्स की इस्लाह भी ज़रूरत है, ताकि वो बीमारियाँ जो आपके दिल को नुकसान पहुँचा देती हैं, ये वायरस की शक्ल में, वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कुरान की दौलत, आपकी तिलावत की दौलत, आपकी तालीफ़ और तसनीफ़ की दौलत और बहुत सारी चीज़ें ख़राब और अकारत होकर के ज़ाय हो जाए। बल्कि इंसान को ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों की तरफ क्या करे, तवज्जो दे और ध्यान दे। मेरे भाई और दोस्तों, आप अपने नफ्स की अगर इस्लाह चाहते हैं तो जहाँ इस बात की ज़रूरत है कि आप गुनाहों से तौबा करें, उन तमाम बीमारियों से, उन तमाम गुनाहों से जो आपके दिल को क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, उनसे तौबा करें, वहीं ज़रूरत इस बात की भी है कि अपने नफ्स का मुहासबा करें। अक्लमंद वो इंसान है जो अपने नफ्स का क्या करता है, मुहासबा करता है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सुहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो इंसान है जो क्या करता है, अपने आप को जान लेता है और आने वाले दिन के लिए क्या करता है, तैयारी करता है। अगर आप अपने नफ्स का मुहासबा ही नहीं करेंगे, आपको यही गुरूर है कि हम सबसे बड़े नेक हैं, ये भी एक मुश्किल है, ये भी एक फितना है कि इंसान समझे हम सबसे बड़ा दीनदार मैं ही हूँ, जन्नत का ठेकेदार मैं ही हूँ, सबसे बढ़ चढ़ करके नेकियां मैं करता हूँ। अगर एक इंसान नेकी कर ले तो उसे अल्लाह का क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। हमेशा हर सुबह हर शाम इंसान को अपने आमाल का क्या करना चाहिए, मुहासबा। इसलिए कि मुहासबे नफ्स एक इंसान को दो चीज़ों की तौफीक देगा। एक तरफ तो वो अपने गुनाह को जान पाएगा कि फ़लाँ जगह हमसे कमी हो गई है, फ़लाँ जगह हमें से कोताही हो गई है, फ़लाँ जगह हमसे लग़्ज़िश हो गई है, और दूसरी चीज़ ये कि उसे तौबे की क्या मिल जाएगी, तौफीक मिल जाएगी। तो मुहासबे नफ्स मेरे भाइयों ज़रूरी है। सहाबी का वाक़या मुझे याद आता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह का खौफ, नफ्स का मुहासबा। जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन मरते वक्त अपने अजीज़ों से कहा, अकारिब से कहा, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, मेरी राख को उड़ा देना। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते इकट्ठा कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछेगा, बंदे बता तूने ये हरकत क्यों की थी। डर, यही है एहतिसाब, मुहासबे नफ्स है। अगर एक इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करेगा तो वो आखिरत के दिन से डरेगा कि क्या होने वाला है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का उसके अंदर क्या हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप अपने नफ्स की इस्लाह चाहते हैं, अपने नफ्स का तज़किया चाहते हैं, अपने दिल की इस्लाह चाहते हैं, तो जहां मैंने ये सारी चीज़ें बताई वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि आप अपने आमाल का, अपने आप का क्या करें, मुहासबा करते रहें। और ये मुहासबे नफ्स आपको आपकी कमियां बताएगा और फिर आपको तौबे की क्या हो जाएगी, तौफीक मिल जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने नफ्स का मुहासबा चाहते हैं और अपने नफ्स की इस्लाह चाहते हैं तो फिर अपने अंदर आखिरत का खौफ भी पैदा करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि आखिरत का खौफ, मौत की याद इंसान की दुनिया की सारी लज्जतों को तोड़ करके रख देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, मौत को कसरत से याद करो, इसलिए कि मौत इंसान की दुनिया की सारी लज्जतों को, आराइश को, जो कुछ है राहत, वो सब कुछ आखिरत के मुकाबले में क्या हो जाती है, बेकार सी लगने लगती है। तो आखिरत की याद एक इंसान को तौबे की तरफ पलटाती है, आखिरत की याद एक इंसान को अपने दिल की इस्लाह की तरफ झुकाती है, आखिरत की फ़िक्र एक इंसान को अपने नफ्स के तज़किये की तरफ क्या करती है, उभारती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आपको कुरान मजीद की तिलावत तो मैंने पहले ही बताया कि ये शुरुआत है। जिस तरह एक इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करता है तो ये तारुफ़ है। कुरान मजीद की तिलावत ये शुरुआत है नफ्स के इस्लाह की, और उसके बाद ये इन सारी चीज़ों की जिनको मैंने बताया, ये सारी ज़रूरतें हैं आपकी, एक एक करके अपने नफ्स के अंदर पैदा करने की कोशिश करें, और फिर धीरे धीरे आपका नफ्स इंशाअल्लाह वो नफ्स बनेगा जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की क्या करी है,
بشارت دی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سینے میں نہ ہو، ایسے انسان کو ایمان نصیب نہیں جائے کہ وہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر پائے، ایسا انسان اپنے دل کی اصلاح کر پائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس انداز سے کی، ان واقعات کو پڑھنا، ان چیزوں کو جاننا، سیرت کا مطالعہ کرنا، بلکہ مختصر اگر جملہ میں کہوں تو علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ اس بات کے لیے آپ کے لیے معاون بنے گا، مفید بنے گا کہ آپ اپنے نفس کی کیا کر سکیں گے اصلاح۔ اس لیے کہ جہالت ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، جاہل انسان کی اصلاح اتنی آسانی اس کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کی تعلیم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر نفس کا تزکیہ آسان ایک انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو غیرت ہونی چاہیے ایمانی۔ غیر قوم کے عادات و اطوار سے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ برادران وطن ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، ہر معاملے میں چہرہ مہرا ہو، کپڑا رہن سہن ہو، لین دین ہو، دوستی اور دشمنی ہو، معیار آپ کو غیرت کی بنیاد پر رکھنی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر آپ نے یہ بھی کر لیا تو پھر آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر آپ کے نفس کی اصلاح ہو گئی تو میرے بھائی اور دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے دے توبہ کی، رب کریم ہمیں توفیق دے دے اپنے دلوں کی اصلاح کی، رب کریم وہ دل دے دے جس دل میں کوئی کینہ نہ ہو۔ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے عرض کر رہے ہیں کہ ساتھیوں، جنتی دیکھنا ہے تو دروازے کی طرف دیکھو۔ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مقام فلاں کو ملنے والا ہے، یہ فلاں کا حصہ جائے گا، فلاں بھی آئے، فلاں بھی آئے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، ان کے گھر تک چلے جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر کس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں 3 دن گزار کر کے بھی چلے آئے، اور اس کے بعد ان کو معلوم نہیں، کہا چچا میں تو ایک چیز جاننے کے لیے آیا تھا، ویسے میں نے کہا تھا کہ ابا سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، کون سی خوبی ہے آپ کے اندر؟ کہا جب میں سوتا ہوں تو اس سینے میں کوئی کینہ۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے سینے میں جو دھڑکتا ہوا ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر شیطان کی جو جگہ ہے، وہاں روحانیت، وہاں ایمان، وہاں قرآن کی تلاوت اس قدر بھر دے کہ شیطان کا وسوسہ وہاں کام نہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اس دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا، اس دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا، نفس کی آپ نے اصلاح کر لی، دل آپ کا ٹھیک ہو گیا، تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر آپ بیابان میں ہوں، پھر آپ بند کمرے میں ہوں، پھر آپ رات کی تاریکی میں ہوں، قانون کے خوف سے آپ گناہ سے نہیں بچو گے، لیکن اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے ضرور بچو گے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں گھر میں، آپ نے خادمہ کو آواز لگائی، کس بات کے لیے؟ کوئی ضرورت تھی، خادمہ نے سنا، بچی تھی، انسنی کر دی۔ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے طبعی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا الخوف لاوجعتک، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا کہ اے بچی تیرا جتنا گناہ ہے، جرم ہے، اس سے کہیں تیز نہ میں تجھے مار دوں، اور اللہ اس ظلم کے ناطے میری گرفت۔ اللہ اکبر، سید البشر ایک خادمہ کو ڈانٹنے جا رہے ہیں، چھڑی بنا کر کے مسواک سے مارنے کی خواہش ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے گستاخی کی، لیکن جب سینے میں دل ہے، اللہ کا خوف اس میں ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، تو اس قدر ڈر ہے اس کے اندر کہ وہ ہاتھ روک لیا جاتا ہے۔ ہاتھ روک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کمائی کر کے لے کر کے کوئی چیز آتا ہے، وہ زمانے جاہلیت میں اس نے کہیں کہانت کی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ابو بکر صدیق، وہ بھی ایمان لے آیا، غلام تھا، غلام کی طرح ہے، اسلام لانے کے بعد اس نے وہ پیسہ حاصل کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جب دے دیا تو کھا لیا، لیکن اللہ اکبر، سینے میں اللہ کا خوف تھا، دل ان کا صاف تھا، اس کی اصلاح ہو چکی تھی، نفس اللہ کی بندگی میں لگا تھا، نفس کی بندگی میں نہیں تھے وہ۔ جب ان کو احساس ہوا کہ معدے کے اندر کوئی حرام چیز چلی گئی ہے تو انہوں نے انگلیاں ڈالیں اور اس چیز کو کیا کر دیا، پلٹی کر دی۔ یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنے نفس کی کیا کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنے کی فضیلتیں بیانی، جوش میں آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس زمین ہے، ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک ساتھی صحابی تھے، کہا جاؤ لے لو۔ وہاں جب ناپنے کی بات آئی، مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، تو کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا یہاں سے لے لو، انہوں نے کہا دینے کو تو یہاں سے کہا تھا اور اب یہاں سے دے رہے ہو، طبعی بات ہے، غصہ آ جانا۔ ابوبکر صدیق کو بھی تکلیف ہوئی، کہا لالچی لگ رہے ہو، لیکن فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان میں کیا کر دی۔ یہ کون سا نفس ہے جس کے اندر اتنا سا گناہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ بھڑک پریشان ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، کیوں کہ یہاں جو بھی ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، اور نفس اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگ کر کے مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر اسی قسم کا خوف بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ دودھ والا واقعہ لڑکی کا بڑا مشہور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے اس کو بہو بنایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے اس چیز کو ایسا نہیں کروں گی، ماں کی بات اس نے ٹال دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر صحابہ کے واقعات کو آپ دیکھیے، آخر یہی صحابہ تھے جو بہت سارے گناہوں میں لپت تھے، لیکن ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے جب اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفوس کا، ان کے ذہنوں کا، ان کے دلوں کا جب اصلاح کر دیا، تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ انسان کامل بننے لگے، اور پھر ان کے ہاں جو چیز ابھرتی تھی اس کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا اور خود اس معاشرے پہ پڑتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، ان کے باپ مبارک، عبداللہ ابن مبارک ہی نے کتاب لکھی ہے الزہد، بڑی مشہور کتاب ہے۔ ان کے باپ مبارک غریب آدمی تھے، کسی بادشاہ زادے کے ہاں، آج ہمارے یہاں بھائی بہت سارے ہوتے ہیں مزروں میں کام کر رہے ہیں، دل چھوٹا مت کریں، انسان وہ غریب نہیں جس کے پاس مال کم ہے، غریب وہ انسان ہے جو ایمان کی دولت سے کیا ہے، محروم ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے، اپنے نفس کو برائی میں لپت کر کے اللہ کے عذاب کا اسے کیا بنا دے، حقدار بنا دے، وہ انسان محروم ہے، وہ انسان غریب ہے۔ غریب وہ انسان نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، کٹ جائے گی میرے بھائیوں اور دوستو، لیکن اگر ایمان کے ساتھ کٹی ہے، دل کے اصلاح کے ساتھ کٹی ہے، اوقات آپ نے اپنے نفس کے تزکیے میں لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ڈبکی دے گا، دنیا کے ساری غم آپ بھول جاؤ گے، لیکن سارے مزے اڑا لو، جھوٹ اور بےایمانی کر کے، دولت کما کر کے، دغا دے کر کے، اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈال دے گا تو ایک ڈبکی میں ساری دنیا کی لذتیں آپ کی کیا ہو جائیں گی، فانی ہو جائیں گی۔ بات چل رہی تھی عبداللہ ابن مبارک کے باپ مبارک کی کہ وہ باغ لگاتے تھے، باغ لگایا انہوں نے۔ ایک دن بادشاہ زادہ وہاں گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آم کا باغ تھا، کہا مبارک، کہا ہاں مالک، ذرا دیکھنا کہ نفس کی جب اصلاح ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف جب بس جائے تو انسان کس طرح ہو جاتا ہے، کس قدر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ کہا آم توڑ لاؤ میٹھے میٹھے، انہوں نے آم توڑا اور لا کر کے رکھ دیا، کچھ آم کھٹے نکلے، کچھ آم میٹھے نکلے۔ کہا بھائی یہ تو کھٹے کھٹے تم میں دوستوں کے ساتھ آئے، میٹھے آم توڑ لاؤ۔ پھر جا کر کے وہ توڑ کر کے لے کر کے آئے، پھر اس میں سے کچھ آم میٹھے نکلے، کچھ کسیلے نکل گئے۔ غصہ ہو گیا اور کہا عجیب انسان ہو تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ میٹھے میٹھے آم توڑ لاؤ، اور تم جو ہے کہ نام ہے کھٹے آم، خراب آم لے آتے ہو، ردی آم لے آتے ہو، کسیلے آم لے آتے ہو۔ مبارک نے، جو عبداللہ کے باپ تھے، انہوں نے کہا مالک مجھے پتہ نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کڑوا یا کسیلا ہے۔ کہا تم نے اتنے دن سے یہاں باغ کو لگایا، اتنے دن سے تم اس باغ کے اندر ہو، تم نے اس باغ کا پھل نہیں کھایا؟ کہا آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف،
نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح جب ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت جب پیاری ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو فجر میں اٹھنا بھاری نہیں گزرتا۔ پھر انسان اپنی نگاہوں پر کیا رکھتا ہے؟ پہرہ داری کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ سمجھتے ہیں زبان سے جو بک دیا چھوٹ خلاص، آنکھ سے جو دکھا لیا دیکھ لیا، کوئی بات نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ کے باپ مبارک، انہوں نے کہا میں نے آج تک نہیں کھایا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کے پاس اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ دے دیا، اور اسی مبارک نسل سے یہ عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جو وقت کے محدث بنتے ہیں اور کتاب الزہد جیسی کتاب دنیا کے لیے لکھ کر کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے ہمیں توحید کی دولت دی ہے، ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمانی غیرت کو جگائیں، اور ہم اپنی حقیقت کو جانیں۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے نفس کو خاک آلود کر دیں، اپنے نفس کو ہم جو ہے غد و غبار میں لپٹ کر دیں، گناہ میں اٹا دیں، یا ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں؟ بلا شبہ نفس کی اصلاح ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں اس طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق و کردار کی بلندی عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب تک جئیں ایمان اور اصلاح پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ رب کریم ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہم سے انسانی بنیاد پر اگر غلطی ہو جاتی ہے، الہ العالمین ہمیں اس سے توبے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں جو سختی ہے، الہ العالمین اس سختی کو نکال دے، اس سختی کو دور کر دے، تاکہ ہم اپنے دل کی آسانی سے اصلاح کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو فکر بھی ہوتی تھی ہمیشہ آخرت ہی کی، وہ جب بھی آتے تھے سوال کرتے تھے تو آخرت کی، جنت کیسے ملے گی، اللہ کے رسول ہماری آخرت کیسے سنورے گی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امسح راس یتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرو، اس سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا۔ اللہ تو ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے ذریعہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔